إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے
اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی سورۃ قیامہ سے چند آیات میں نے تلاوت کی۔ اس میں خالق کائنات ایک تو انسان سے شکوہ بھی کر رہے ہیں، پھر انسان کی بے بسی کا بھی ذکر چھیڑا ہے کہ یہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، تم نے جلدی والی چیز کو پسند کر لیا۔ یہ دنیا، اس کی محبت تمہارے جی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخر کو تم چھوڑ چکے، بھلا چکے۔ جو اصل چیز تھی، جو اصل جگہ ہے، اس کو آپ ترک کر چکے، اور جو عارضی اور ٹیمپریری ہے، وقتی طور ہے، جس کی کوئی بقا نہیں، جس کی کوئی وفا نہیں۔ ہم سے پہلے، آپ سے پہلے بڑے بڑے جیدار لوگ دنیا میں رہتے تھے، بڑے نامور رہتے تھے، بڑے پہلوان رہتے تھے، بڑے جو ہے نا دہشت والے بھی رہتے تھے، جن کا نام سن کر بندے کانپ جاتے تھے۔ آج مٹی کا ڈھیر ہے، کوئی نام لیوا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی ان کو دعائیں کرنے والا نہیں، کوئی ان کی قبر کو سنبھالنے والا نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا؟ کلیئر ہے؟ جس طرح آج مجھے اپنے پردادے کا نام بھی پورا نہیں آ رہا، نہ مجھے اس کا پتہ ہے کہاں دفن ہے، کہاں مر گیا بیچارہ، کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ کوئی معلوم نہیں ہوگا، نہ کہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی، چلا کہ ہمارا کیا۔ تو یاد رکھیں، ہمارا معاملہ بھی اس طرح ہے۔ ہماری اولاد بھی کہے کہ جی ہاں ماشاءاللہ ابا بڑے ٹھیک تھے، بڑا کاروبار کیا، بڑی کمائی کی، ماشاءاللہ کیا یار بنا کے گیا ابا جی نے۔ پھر آہستہ آہستہ بھول جائیں گے، وہ کوئی پتہ نہیں ابا جی کیا تھے کیا نہیں تھے۔ یہ دنیا ہے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ رب کہتا ہے کہ آپ نے بڑا اس کو ٹائم دے رکھا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ انسانوں، آپ نے جس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے، اس کے مقابلے میں تمہیں بتاؤں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور فار ایور والی ہے۔ ابقا کی معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، اس پر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جب دن قائم ہو گیا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا دونوں کے درمیان میں۔ اس کے بعد آواز دی جائے گی، وہ جہنم والو ذرا دیکھ لو، وہ بھی دیکھیں گے۔ وہ جنت والو تم بھی دیکھ لو، وہ بھی دیکھیں گے۔ پھر انہی کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اعلان کیا ہوگا کہ آج ہم نے موت کو ہی موت دے دی، موت کو ہم نے موت دے دی ہے۔ جنت والو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جہنم والو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو مجھے بتائیں کہ موت کی ہی موت آ جائے تو باقی کیا بھائی؟ اس کا مقصد ہے کہ ہمیشہ جس نے جینا ہے جہنم میں جیتا رہے گا، جس نے جنت میں رہنا ہمیشہ جیتا رہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ، باقی جو رب چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دنیا جس کو ہم نے کافی توجہ دے رکھی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا کرنا چاہیے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے۔ کتنی زندگی؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میری امت کی زندگی 60 سے 70 سال ایوریج ہے۔ کہا کوئی بندہ اسے کراس کرے گا، چند افراد اس سے کراس کریں گے، نہیں تو 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ 80 سال میں تو آپ کے گھر والے آتے ہیں ہمارے پاس، جی
میرا مقصد رحمان مسئلہ نہیں ایسے بول رہا ہوں. کیا ہو گیا یار؟ بابا بڑا تکلیف میں ہے. کیا کریں پھر؟ جو آپ بولو بس ہی بس وہ سمجھ لو نا. دعا کا مقصد کیا ہے؟ بابا جی اب چلا جائے تو اچھا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے. کیا بتائیں مولوی صاحب آپ کو، رات کو سوتا بھی نہیں ہے، ساری رات بیچارہ جو ہے نا پریشان جو رہتا ہے. اصل میں کیا ہے، وہ خود تو پریشان ہے، ہمیں بھی پریشان کیا ہوا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے. بات سیدھی ہے. تو بات یہ ہے کہ 60-70 سال تک تو لوگ جو ہے نا جو کمانے والا ہے، جب تک آپ کی پیٹھ مضبوط ہے پھر تو آپ سب سے بہترین ہے. لیکن بندہ جیسے گر گیا، یقین جانے کہ لوگ گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری دنیا. اصل تمہاری جو چیز ہے، اصل جو رہنے والی جگہ قیامت ہے، آخرت ہے، جس کو ہم سارے بھول چکے. پھر اللہ نے یہ نقشہ پیش کیا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. کہا کہ خبردار جب تمہاری وہ نرخرے نیچے سے نکل کے نرخرے پہ آ جاتی ہے، پھر کیا کہتے ہو؟ راق کہتے ہیں دم والے کو، مولوی صاحب والے کو. ہر جگہ سے مایوس ہو گئے، آغا خان بھی لے گئے، نیشنل بھی لے گئے، امریکہ بھی لے گئے، برطانیہ بھی لے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ اپنے مریض کو لے گئے. پیارے کو بچانے کے لیے آپ نے خوب پیسہ خرچ کر لیا. ڈاکٹروں نے کہا صاحب کوئی امید نہیں ہے، دعائیں کراؤ، لے جاؤ اس کو اپنی جگہ پہ، لے جاؤ اپنے گھر پہ. پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں بھئی ایک کام باقی رہ گیا جو اصل کام تھا، پہلے یاد نہیں آیا. کیا کرنا ہے یار؟ مولوی صاحب کو بلا لو. وکیل من راق، کہا جائے گا کوئی دم پھونک والا لے آؤ. دم پھونک مولوی کرے گا اور کون کرے گا؟ پھر کہتے سورہ یاسین پڑھو اس پر جلدی مر جائے. میں نے کہا ملا کے دم سے لوگ مر جاتے، کوئی دنیا میں نہ بچتا. کیا خیال ہے کہ آپ مجھے لے جائیں کہ اس میں دم کرو اور یہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جائے؟ تو مولوی صاحب کے دم سے لوگ پیارے ہوتے تو کوئی یہاں زندہ نہ رہتا. وقت پہ دم جائے گا. دم کرانا مجھے انکار نہیں، آپ کرا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفاعت ہے، مجھے اس کا انکار نہیں. لیکن رب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا بندے کو کیا یاد آئے گا کہ جی کسی دم پھونک والے کو لاؤ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہا کہ مرنے والے کو یقین ہو چکا کہ جدائی کے دن آ گئے. کیوں؟ وہ ماحول دیکھ چکا اپنی صحت کا کہ لگتا ہے کہ جدائی کے دن آگے. آئے ہائے کیا میں نے محنت دی تھی، میں نے ارمانوں کے بہت سارے جو ہے نا ڈھیر اپنے دماغ میں بنا رکھے تھے، کتنی میری پلاننگیں تھیں، کتنے میرے جو ہے دلچسپی تھی، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا. یعنی بھاگم بھاگا، دوڑم دوڑا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ہے کہ یہ حاصل کرنا ہے. میں نے یہ جو ہے نا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے یقین جانے کہ ہم نے دن رات ایک کر دی. اب جب اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہاں بھائی جدائی کے دن آگے، اور یہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، یہ بھی مجھ سے جدا ہو رہی ہے، یہ میرے کتنے معصوم بچے کتنے خوبصورت ہیں، یہ بھی مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. یہ جو میں نے ابھی محل بنایا تھا جس میں تو ابھی میں نے پاؤں بھی نہیں رکھا، جس کے واش روم کے لیے میں نے جرمن سے جو ٹائل منگائے تھے، ارے کوئی زیادہ تو نہیں تھے یار، 50 لاکھ کے منگائے تھے نا. کتنا اندر رہنا تھا؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے گا کیا بندہ؟ بیمار کوئی رہے، عام صحت مند بنا 5 منٹ 10 منٹ رہے گا. لیکن آپ نے اتنا بے دریغ خرچ کیا کہ خالی واش روم کے ٹائل کے لیے آپ نے جو ہے باہر ملک سے منگا کے ایسے امید رکھی جو گویا کہ آگے کچھ لینا بھی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گھر بنانا نیکی کا کام نہیں ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ یہ آپ کی ضرورت ہے، گھر آپ کی ضرورت ہے. گھر بنانا جو ہے نا نیکی کا کام نہیں، ضرورت کا کام ہے. لہذا ضرورت کو اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے. اگر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو ہے نا ایک کھانے کا لقمہ دیتے ہو، اس میں بھی ثواب ہے. لیکن یہاں ثواب کی بات نہیں ہے. تو یہاں لوگ گھروں پر جب خرچ کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، گویا کہ وہ مال مفت دل بے رحم. اب کیا سمجھتے ہیں؟ حساب نہیں ہوگا. لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل الخمس، کہا کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے ایک قدم رکھ کے جب دوسرا قدم اٹھائے گا اسے کہا جائے گا میاں رک جا، رک جا. سوالات اس کے پہلے جواب دو. ایسے کیسے آگے جا رہے آپ؟ عن عمرہ فیما افنا، دیکھ خبر یہ عمر کہاں لگا دی.
میں نے آپ کو عمر دی تھی، یہ عمر آپ نے کہاں کھپا دی، کہاں لگا دی؟ کس کام میں آپ نے اپنی عمر لگا دی؟ کس میں آپ نے عمر گزار دی؟ وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَىٰ، بتائیے کہ آپ نے جوانی کہاں لگا دی؟ حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی، لیکن نہیں، ایک سوال ہے، عمر میں لڑکپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک تمہارا جنرل پوچھ رہے عمر کی کہ آپ نے عمر کہاں لگائی؟ پھر عمر کا اہم حصہ ہے جسے آپ جوانی کہتے ہیں، جس کو آپ دیوانی بھی کہتے ہیں، جوانی دیوانی، میں نے کہا دیوانی 2-4 ڈنڈے لگ جائیں ساری دیوانی ختم ہو جائے گی، مستی ہے نا، آزادی ہے نا بھائی، جب یہ دیوانی ہو گئی ہے، ایسے دیوانی نہیں ہوتی۔ اس جوانی کو آپ نے کس طرح یوز کیا؟ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جزا کے دن کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظل، خالق کائنات کا سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ بڑھاپے میں تو آدمی سوچتا ہی ہے نا کہ یار اب نہ جانے کب آواز آ جائے، کب جو ہے بلاوا آ جائے، کچھ تو بھی 50 کے پیٹھے میں چلے گئے، 60-70 میں چلے گئے، یہ بھی جس کو رب توفیق دے، ورنہ ہم نے 70 سال کے بوڑھے بھی دیکھے کہ حجام کے بعد جب داڑیاں صاف کراتے ہیں، وہ حجام اس کی چمڑی کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے جو ہے نا وہ کاٹ رہا ہے۔ تو میں کبھی کبھی مذاق میں نے کہا بابا اب تو میرا خالق کو کچھ رمق رہی نہیں، کس کو دکھا رہے ہو؟ ہاں، آپ کی چمڑی بھی لٹک رہی ہے نیچے، اس بیچارے کو دو گے تم 100 روپیہ، یہ کم از کم 1000 کی تم پر محنت کر رہا ہے، تو یہ اب بھی تمہیں کوئی آگے کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ جس کو رب توفیق دے، بات بڑھاپے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے من کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، سمجھے؟ تو حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، جس طرح آئے زندگی شتروں بے مہار کی طرح چل رہی ہے۔ شتروں بے مہار، ہم بلوچی میں شتر کہتے ہیں اونٹ کو، سمجھے نا آپ؟ اونٹ کے اندر مہار نہ ہو تو اونٹ جو ہے ایسی چلتا رہے۔ تو سوال ہوگا کہ آپ نے جوانی کہاں خرچ کی؟ اور انمالہ این اکتسبہ و این انفقہ، آپ یہ بتائیے کہ مال کمانے کے آپ کے سورسز کیا تھے؟ آپ کی جیب میں آ گئے، آپ کی الماری میں آ گئے، آپ کے بینک بیلنس میں آ گئے، آپ نے محفوظ جگہ پہ جو آپ کی گرفت جس رقم پر آ گئی تھی، جس کے آپ مالک اور آلے نال خرچ کرنے والے بن گئے تھے، رب تعالیٰ سوال کرے گا کہ یہ دولت آپ کے پاس آئی کیسے، کس طرح آئی، آپ نے کیسے اس کو استعمال کیا، بلکہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اب مجھے اپنا معلوم ہے، آپ کو اپنا معلوم ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے سورسز کیا ہیں کمانے کے، آمدنی کا ذریعہ میرا کیا ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اچھا، چوتھا سوال یہ ہوگا این انفقہ، ٹھیک ہے آپ مالک بن گئے تھے، آپ وارث ہو گئے تھے، آپ نے اس کو استعمال کیسے کیا؟ دولت کو آپ نے کیسے استعمال کیا؟ جی وہ بچی کی انگیجمنٹ تھی، زیادہ تو نہیں، اللہ میں نے 25 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر لیے تھے انگیجمنٹ میں، شادی میں کیا کرو گے؟ بڑے بڑے ہال تم نے بک کر لیے، اور مسکین تمہارے قریب رہتے تھے، کبھی تمہارے من میں خیال نہیں آیا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے شادیوں پہ 50 کروڑ بھی خرچ کر ڈالے۔ کوئی انہونی چیز تھی کیا؟ کوئی عجیب چیز تم کر رہے ہو؟ کوئی شادی کوئی نیا مسئلہ ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی بندہ ہے جس نے کوئی ہوگا جو اللہ کا بندہ جس نے شادی نہ کی ہو، باقی تو جیسی جوان بندہ ہو جاتا ہے اسے ماں باپ کو بھی فکر ہو جاتی ہے کہ بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، تو تم کمال تو نہیں کر رہے، تو اتنا بے جا خرچ کرنے کا مقصد کیا؟ تو شریعت نے بڑی آسانی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت آتی ہے کہتی اللہ کے رسول اگر آپ کو پسند ہو تو مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے ایک دفعہ اس عورت کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس سے آپ نے نکاح کرنا اس کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو، نکاح کے بعد پھر رونا نہیں کہ مجھے کانی مل گئی تھی، مجھے کالی مل گئی تھی، مجھے یہ مل گئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے ماں باپ نے کر لیا، میں تو پھنس گیا۔ کہا کہ نہیں، ایک دفعہ دیکھ لو، بعد میں رونا نہیں کہ مجھے یہ مل گئی، باقی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول کے بعد ایک بندہ آیا، آپ نے پوچھا شادی کی ہے؟
کہ یہ شادی تو نہیں ہے، البتہ میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے، باتیں مکمل ہو گئی. تو آپ نے فرمایا اس عورت کو آپ نے دیکھا ہے؟ جی دیکھا تو نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھ لو. یہ بندہ گیا، گھر پہ آواز دی، اسی منگیتر نے پوچھا کہ کون؟ کا فلاں. کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ایک دفعہ دیکھ لوں. وہ کہتی ہے میں تجھے رب کی قسم دیتی ہوں، اگر آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے دیکھ لیے کے لیے، پھر تو مجھے انکار نہیں ہے. اگر بات بنا کے آئے ہو تو میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا. یہ بھی تو عورتیں تھیں نا. آج جو ہے نا گلے میں ماشاءاللہ پرس ڈال کر پائزن کی خوشبو لگا کے ایسے بالوں کو جھٹکا دے کے دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، ایسے گھوم رہے جیسے مرد گھوم رہے ہیں. یہ بھی تو عورت تھی نا. ان کے بھی ارمان تھے، ان کے بھی دل تھے. یہ نہیں کہ خالی آپ سارے ارمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے جو بندہ ہے جو روٹی کھاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اس کو ہر چیز کی خواہش ہے. خواہشیں کسی کی نہیں مرتی، لیکن غیرت ایک غلط چیز ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہیں کہا تو مجھے دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، نہ کہ جرات کرنا. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اللہ کے رسول نے کہا ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا دیکھ لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی. تھوڑی دیر گزری، ایک بندے نے عرض کیا کہ اگر آپ کو یہ بات نہیں ہے تو مجھے نکاح کرا دیجئے اس سے. آپ نے فرمایا نکاح کے لیے کچھ چاہیے؟ مہر دیتے ہو نا. مولوی صاحب یہ پوچھ رہے نا آپ سے کہ بھئی عورت کو کیا دے رہے مہر میں؟ میں کہا اللہ میرے پاس تو کچھ ہی نہیں. بولا گھر جا بھائی کچھ چیز ہوگی لے آؤ. گھر گئے، واپس آ گئے. اللہ کے رسول گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دوبارہ بھیجا، دیکھو کوئی چھلا لے آؤ، سونے کا نہیں، کوئی بھی چھلا ہو. بندہ گھر پہ گیا، واپس آیا، کہتا جی چھلا بھی نہیں ہے. پھر عرض کرنے لگا کہ یہ میں نے دھوتی جو پہن کے، دھوتی اس زمانے میں دھوتی پہنتے تھے نا، سلوار جو ہے نا، آپ نے سلوار کو پسند کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہنے لگا یہ میری دھوتی اگر آپ چاہیں تو اس کے 2 ٹکڑے کر لوں، آدھا اس عورت کو دے دوں، آدھا اپنے لیے رکھ لوں. آپ نے فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کرنے کا فائدہ کیا؟ نہ تیرے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی. مثلا اگر 2 گز کی، 2.5 گز کی، 3 گز کی، 1.5 گز کا فائدہ کیا؟ اس صحابی نے سمجھا کہ اس ساتھ شادی نہیں ہوگی بھائی. مایوس ہو کے جانے لگے. آپ نے کہا ادھر آؤ اس کو بلاؤ. آ گیا. اچھا مجھے یہ بتا کہ تجھے زبانی قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو ہم نے آپ کے نکاح میں دے دیا، یہی جا کے اس کو یاد کرا دینا. وہ آج تو مولوی بھی اپنی بیٹی اس طرح نہیں دے گا. میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں کہ شریعت نے کتنی آسانی کی ہے اور ہم نے کتنی سختی کی ہے کہ اس سختی کی وجہ سے بخدا 50-60 سال عورتوں کی زندگی ہو گئی، عمر گزر گئی، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. اور آپ دینے کے لیے تیار نہیں کہ یار میرے پاس ہے نہیں تو میں کیا دوں اس کو. کتنا آسان تھا اور کتنا ہم نے اس لعنت کو اپنے اوپر مسلط کر کے کتنی اپنے لیے مشکل بنا دی. پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس دولت کو کیسے خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا، اور 500 سال مولوی سے ہوگا. مولوی تھوڑے بچیں گے. ہاں بھائی مولوی صاحب دے خبر، میں نے آپ کو علم دیا، اس علم کا آپ نے کیا کیا؟ آپ کو علم دیا گیا ایسے تو نہیں جس نے چندہ دے دیا اس کو پتلی گلی سے نکال دیا، جس نے نہیں دیا اس کو ٹھوک دی فتویٰ چل بھائی جا. نہیں، بہت بڑی بات ہے. یہ بڑی ذمہ داری ہے. اہل علم پر ذمہ داری ہے کہ حق بات کہے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. دیگر صورت یہ ہے کہ اس کو جواب دینا پڑے گا رب کے سامنے. تو میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم جو استعمال کرتے چیزیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس وقت یہ بندہ کہے گا کہ یار یہ تو جدائی کتنا آ گئے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. کہا کہ پنڈلی پنڈلی سے یوں مل جاتی ہے. جب بندہ مرنے کو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم جو ایسے اکڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. ایسے پنڈلی پنڈلی سے اللہ کہتے ہیں یہ پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. اور اسے یقین ہو چلا کہ اب مجھے ملاقات کرنے اپنے رب کے ساتھ. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الْمَسَاقُ. اب اس کی واپسی کہاں ہو رہی ہے؟
اپنے رب کے طرف واپسی ہو رہی ہے. یہ دنیا کا آخری دن ہے اس کا اور برزخ کا پہلا دن ہے. یہ سکرات کی حالت میں ہے, کسی وقت بھی سانس کی لڑی ٹوٹنے والی ہے. رب نے اس کی کیفیت بیان کی, جو کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہے. وہ آپ کے سامنے, اس کی زبان ٹوٹ جاتی ہے, وہ بولنا چاہتا ہے لیکن آپ کئی دفعہ کان دکھا, بھائی جان کیا کہہ رہے ہو, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور بعض اوقات اس کا کہنا کوئی قبول بھی نہیں کرا, بھائی اس کو ہوش بھی نہیں تھا, وہ تو ہوش سے بیگانہ تھا, ہم اس کی بات کو کیسے تسلیم کرے. اور اس وقت اللہ نے, یاد رکھیں کہ توبہ کو بھی تسلیم نہیں کیا. موت کا وقت آ جائے اور بندہ سمجھ جائے کہ نہیں بھائی اب تو ماشاءاللہ چھٹی ہو رہی ہے میری, حتی اذا جاءتهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ قائلها. کہا کہ ان میں سے کسی کے ایک موت کا وقت آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ رب ارجعون, اللہ مجھے واپس کر دو. کیوں واپسی جانا چاہ رہے ہو؟ آپ کو کیا چیز یاد آئی؟ کون سی چیز ہے جو تمہاری رہ گئی ہے, جو آپ کو تڑپا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ منتیں کر رہے ہو کہ اللہ مجھے واپس کر دو؟ کیوں واپسی چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ جو نیک اعمال چھوڑ کے آیا میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. اب اسے نیک اعمال یاد آئیں گے, اب اس کو یاد آئے گا کہ میں نے تو سارے دنیا کے کام کر لیے تھے, اگر نہیں کیے تو میں نے نیک اعمال نہیں کیے. اب پریشان ہوگا, اللہ مجھے واپس کر دو تاکہ میں نیک اعمال کر دوں. اب مجھے احساس ہوا ہے کہ نیک اعمال کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہوگا. تو کیا خیال ہے, چھوڑ دیا جائے گا؟ کلا انہا کلمۃ قائلها, کا خبردار یہ تیری کہی ہوئی بات ہے, آپ نے کہہ دیا واپسی نہیں ہوگی. موت کا وقت آ چکا, اب آپ منتیں کرتے رہو واپسی کے لیے کہ میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں, کہا کہ کوئی آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہا کہ خرچ کرو میری راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے موت کا وقت آ جائے کسی کا. کب خرچ کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے. کہا صاحب ہم تو بعد میں کرتے ہیں. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ رب کہتا ہے کہ پہلے خرچ کر لو, ہم کہتے ہیں ہم تو بعد میں کریں گے. لوگ کہیں گے واہ کتنی ابا سے محبت تھی, ماشاءاللہ کتنی دیگیں اتاری ابا کے لیے, اماں کے لیے کتنی دیگیں اتار دی, ہاں بڑی بڑے چکن وغیرہ کی اور جو ہے نا مٹن کی جو ہے نا بڑی دیگیں اتاری, بڑی محبت تھی ماں باپ کے ساتھ. اچھا کیا خیال ہے؟ اور پھر جس کے لیے کی جاتی ہے مولوی صاحب کے لیے, وہ 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں تقریباً. میں نے سنا ہے, اللہ پناہ میں رکھے, 60 سال زندگی ہم نے کبھی نہ کھائی ہے نہ کھائیں گے انشاءاللہ. سنا ہے کہ ان کے لیے 8 قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں, اور خصوصاً وہ کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو مرنے والے کو پسند تھے. میں نے کہا مرنے والا تو بھنگ بھی پیتا تھا, وہ تو چرس کا سوٹا بھی مارتا تھا, مرنے والا شرابی بھی تھا, وہ گٹکے بھی کھاتا تھا, پان بھی کھاتا تھا, نسوار بھی دیتا تھا, سگریٹ بھی پیتا تھا. تو مولوی صاحب کو گلاس بھی پلا دینا تاکہ جھولتا ہوا گھر پہنچے. یہ کہانی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کھائے ملا اور موٹا ہو مردہ, سونٹی تمہارے جو ہے نا گردن پہ لگی, میں کو ہائے ہائے میں مر گیا. او بھائی لکڑی اس مسکین کو لگے, تو کائے کو چیخ رہا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکہ کوئی زور سے مارے, میں یہاں چوہائے میں مر گیا. اور بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ مکہ تو اس مسکین کو لگا ہے, آپ کیوں چیخ رہے ہو؟ تو مولوی صاحب تو کھا کھا کے مستندہ ہوتا ہے, یوں گردن بھی نہیں ہوتی, یقین جانے اتنی موٹی گردن ہو گئی. اب وہ ملا تو کھا رہا ہے, کہا جی ہمارا مردہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہاں اندر موٹا ہو رہا ہے. مجھے سمجھ پتہ نہیں کیسے موٹا ہوگا. اللہ کے بندو, یہ چیزیں کہاں سے لائے؟ نہ سر ہے, نہ پاؤں ہے, نہ کوئی حجت ہے, نہ کوئی دلیل ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل اولاد فوت ہو گئی آپ کی زندگی میں, سوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کے چچا زاد بھائی علی مرتضی کا بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ شہید ہو گئے ان کی زندگی میں. کتنے صحابہ شہید ہو گئے. مجھے ثابت کر کے دکھایا کوئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جی اس کے لیے قرآن پڑھنا ہے اور اس کے لیے ہم نے جو کھانے کرنے ہیں, اس کے لیے جو ہم نے تیجے کرنے, ہم نے جمعہ کرنا ہے, ہم نے ششمائی کرنے, ہم نے سالانہ کرنا ہے. دکھا دو. کھانا کسے اچھا نہیں لگتا؟ آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. اس لیے فرمایا کہ میں رب تمہیں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے خرچ کر. جامع ترمذی کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. مجھ سمیت جتنے بیٹھے مال سے ہر کوئی محبت کرتا ہے, کوئی مال کو چھوڑتا نہیں. جس کے دونوں کپڑے جو نہ ہو نا پاگل ہے, اس کو بھی 100 کا نوٹ دکھاؤ, وہ بھاگتا ہوا آپ سے آ کے لے گا. اسے پتا ہے کہ یہ پیسہ ہے, وہ البتہ الگ ہے کہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے نہ ہے, لیکن معلوم ہے اسے کو کہ یہ مال ہے, یہ پیسہ ہے. کہا کہ آؤ میں تجھے بتاؤں کہ اصل تیری دولت کیا ہے. آپ نے کھا کر ہضم کر لیا, جو بھی کھایا آپ نے, جو آپ کے من میں آیا, آپ کے پاس پیسے تھے آپ نے کھا لیے, کھا کے ہضم کر لیا. کہا نیا جوڑا نیا کپڑا پہن کے آپ نے اس کو بوسیدہ کر لیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے جو اللہ کی راہ میں دیا آپ کا مال ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مال نہیں ہے. یاد رکھیں, قرآن موجود ہے. اگر ایک بندہ ارب پتی مرا ہے, کھرب پتی مرا ہے, کروڑ پتی مرا ہے, لکھ پتی مرا ہے, مرنے کے وقت اس کے بیلنس میں 1 کروڑ 1 کھرب 1 ارب 1 لاکھ جو بھی ہے, ہر ایک اپنی اپنی حیثیت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا قرضہ پہلے دو, بٹوارا بعد میں کرنا. اچھا جی, قرضے کے بعد رب نے سب کیسے رکھ دیے, اس کو اتنا, اس کو اتنا, باپ کو اتنا, ماں کو اتنا, بیوی کو اتنا, بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا. کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی. لیکن مجھے صرف یہ دکھا دے کوئی کہ اللہ نے یہ فرمایا تو 1 کروڑ میں سے 1 روپیہ الگ رکھو. 1 روپیہ زیادہ نہیں, 1 روپیہ جو ہے نا یہ اس کے لیے جو ہے نا کافیاں لے کے بعد دینا. دکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا, آپ کا کوئی واسطہ نہیں, آپ کا ہاتھ کٹ چکا, آپ کا معاملہ وائنڈ اپ ہو چکا. آپ اس مال کے وارث نہیں ہیں, اب وارث اس کے دوسرے ہو گئے. آپ اس مال کے وارث تھے جو آپ نے اپنی زندگی میں آپ کی چیز تھی. زندگی میں مجھ سے اولاد نہیں کہہ سکتی کہ ابا ہمیں بٹوارا کر دو, کوئی ان کو حق نہیں ہے مجھے کہنے کا. لیکن میرے مرنے کے بعد ہم تو بے بس ہو گئے نا. اب کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں رہا, اب ان کا حق ہے جیسے استعمال کر لیں. اب دوسرے کے مال کی حفاظت کرتے ہو اور اپنا جو مال تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا. پیچھے والوں کے لیے تو آپ نے خوب جمع کر لیا, لیکن اپنے لیے آگے تم نے کچھ نہیں بھیجا. یہ کتنا انسان بد نصیب ہوگا, یہ کتنا انسان عقل سے پیدل ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو محنت کر جائے لیکن اپنی ذات کو چھوڑ دے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کہا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب انسان سے ماں بھی دور ہو جائے گی, باپ بھی دور ہو جائے گا, بیوی بھی دور ہو جائے گی, اولاد بھی دور ہو جائیں گے, اور بھائی بھی دور ہو جائے گا. اب کس کے لیے کماتے؟ یہ 5 ہے نا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں چھیڑا ہے کہ یہ 5 کے 5 جو ہے ایک بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. نہ اولاد آپ کے قریب آئے گی, نہ اس اولاد کو دیکھ کر تم اپنی جان چھڑا سکتے ہو. بازو کا ہوتا ہے نا کہ یار چلو میں پھنس گیا ہوں, یہ اولاد کو آگے کر دوں, ہو سکتا ہے میری جان چھوٹ جائے. وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. کہ دوست کو نہیں پوچھے گا. قرآن گواہ ہے. اللہ یہ دوستی تو ہماری بڑی جگری دوستی تھی. ہم نے تو اس دوستی کے بنیاد پر قتل بھی کر ڈالے, ہم نے چوریاں بھی ایک ساتھ کی, ہم نے لوگوں کو ایک ساتھ تنگ بھی کیا تھا. ہماری جوڑی تھی وہاں دنیا میں, کیا ہم نے تہلکہ مچا رکھا تھا؟ کیا ہماری دوستی لوگ میں ہوا بھی بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں. اللہ کہتا ہے دوست کو نہیں وہاں پوچھے گا. آپ کہیں گے ناظم آباد والوں, کراچی والوں, یار اتنے لوگ ہوں گے. اب اس کا قیامت کے دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ موجود ہوگا, ہم کہاں اپنے دوست کو تلاش کریں گے؟
یہاں 1,00,000 کی بھیڑ ہو جائے تو وہاں ملنا مشکل ہے. یبصرونہم، اللہ نے حجت پوری کرے، کہا اس کو پکڑ کے او ادھر ہے بھائی، یہ ہے تیرا دوست. آپ پریشان نہ ہو، دکھلایا جائے گا کہ دنیا میں جس سے تیری یاری دوستی تھی نا، یہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے تمہارے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے، کر لے اگر کچھ کرنا ہے. کہا کہ پوچھے گا تک نہیں. ماں باپ کے لیے تمہارے دل میں عزت نہیں تھی، دوست کے لیے تمہاری عزت تھی. ماں باپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے لیکن تو دوستوں کو راضی کرتا رہا. تو ان کو جو ہوٹلوں میں لاکھوں روپیہ تم نے لٹا دیا خالی نام کے لیے. وہ بڑا جیدار بندہ ہے بھائی، وہ بلے کیا خرچ کرتا ہے، اور اس کو اور بھی جو ہے چابی دیتے ہیں لوگ، یہ اور بھی پھول جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں کوئی اہم ہوں. یود المجرم، کا اس دن مجرم چاہے گا کہ اپنی جگہ پر اپنی اولاد کو دے دے، فدیہ دے دے. اللہ سے درخواست کرے گا، ٹھیک ہے مانتا ہوں مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہیں، لیکن اب اس کا خمیانہ کیا بھرنا چاہتا ہوں، یہ میری اولاد ہے نا، اس کو آپ جہنم میں ڈال دو. کس کو؟ اور میرے آپ کے بیٹے کو نا، کوئی کتنا بھی آپ کا بیٹا نافرمان ہو، لیکن اگر میں اس کو 2 چانٹے ماروں گا آپ دور سے بھاگتے ہو، مولوی خبردار جو میرے بچے کو مارا آپ نے، آپ برداشت کریں گے؟ اللہ کہتا ہے یہی باپ جو ہے اتنا ظالم بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس میری اولاد جو ہے نا، اولاد میں سارے آپ کے آگے اولاد بھی بنی ہی، میرے بیٹے جو ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دو. وصاحبتی واخیہ، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال. کیوں؟ کہ اس کا میں نے کہا پورا مانا. سرکار کو میں نے زندگی میں کبھی ناراض نہیں کیا، جو یہ کہتی رہی میں پورا کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس اگر نہیں تھا نا، میں نے قسطوں میں بھی لا کے سر پر قرضہ اٹھا کے اس کی جو ہے نا رضا کو پوری کی. پھر اللہ کے بیوی بھی قبول نہیں ہے، اب کیا کروں؟ کہے گا یہ میرا بھائی جو ہے، ہم ایک ہی ماں باپ کے ہیں، میرا بھائی مجھ سے قبول کر لے. وَفَصِيلَةِ الَّتِي تُؤْوِي، جب بھائی بھی قبول نہیں کیا، تاکہ میرا پورا خاندان مجھ سے، جس نے مجھے پناہ دیا، میں نے جسے پناہ دی تھی، وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دے. اتنا ظالم کہتا ہے نانی اور نانے کو، دادا دادی کو بھی جہنم میں ڈال دو. اتنا یہ تنگ آ چکا ہوگا. اپنے پیارے پیش کرنے کے بعد بڑے بوڑھے بھی دے رہا، کہا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، مولا زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے جہنم میں ڈال، لیکن مجھے نجات دے دو. کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ، کہا خبردار بھڑکنے والی آگ ہے، تیرے چہرے کی خیال ادھارنے والی آگ ہے. یہ تمہارا قانون ہوگا، کرتا کوئی اور تھا، بھرتا کوئی اور تھا، کرے کوئی اور جرم کسی اور پہ ہو اور مسکین دوسرا پکڑا جائے. کہا کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہوں، جس نے کیا ہے وہ میرے پاس ذمہ دار ہے. تیری جگہ نہ تیری بیوی آئے گی، نہ تیری اولاد آئے گی، نہ تیرے بھائی آئیں گے، نہ تیرا خاندان آئے گا، نہ دنیا کے لوگ آئیں گے. حساب تیرے ساتھ ہے، معاملہ تو نے نبھانا ہے. تو معاملہ نبھا مجھ سے، نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی. تو فرمایا کہ یہ موت اس سے پہلے خرچ کر لو. لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کا وقت آ جائے، جب فرشتے کو دیکھ لو، پھر کہ مولا آپ نے میرا وقت قریب کیوں کر لیا. فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آج مجھے مہلت دے دو، میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں گا، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا. کتنا نیکوکار لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھے گا اور کہ مسجدی شاجی کھولے. بڑی عبادت گزار، بڑا عبادت کروں گا، بڑی تیری جو ہے نا رضا کے لیے کام کروں گا، بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، لیکن آج مجھے مہلت دے دو. اور صبح اٹھ کے پتا کیا کہے گا، یار پتا ہے آپ کو کیا ہوا؟ بھائی رات کو مجھے فرشتوں نے گھیر لیا تھا، بڑی مصیبت سے میں نے جان چھڑائی ہے. یہ نہیں کہ سدھرے گا. These are my two thumbs. سدھرنے کا نام نہیں ہوگا.
وہ کہے گا کہ یاد رات کو نا بڑا بھیانک معاملہ آ گیا تھا، پھر منتے شنتے کر کے استاد میں نے جان چھڑائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے تمہاری طبیعت کا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز دیر نہیں کرتا، ہرگز مہلت نہیں دیتا جس کا وقت آ جائے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب وقت آ گیا بندے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب آپ کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ کے بندو یہ کیوں رب سے ڈر رہا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ میرے پاس اس کی واپسی ہو رہی ہے، اس کے ڈرنے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ نماز اس نے نہیں پڑھی، صدقہ اس نے نہیں دیا، یا دوسری معنی یہ ہے کہ اس نے میرے کتاب کی، میرے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی، اس نے جو نماز ادا نہیں کی۔ اب نماز کے ہم کتنے پابند ہیں؟ ایماندار سے بتاؤ۔ یہ تو رمضان ہے کہ شکر ہے کہ شیطان بندھا ہوا ہے، کھلے گا نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 4 صفحے کی جگہ جو ہے نا 6 صفحے۔ حالت یہ ہے کہ بعض مساجد میں یقین جانیے کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کان نکال کے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں کہ تیسرا بندہ آ جائے تو ہم جماعت کریں۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ شیطان بنا ہوا ہے تو ہم خوب آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی موسم ختم ہو گئی، ہم بھی موسمی بن گئے۔ اللہ کے بندو نماز موسم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جزا کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دن بے نمازی کو ذلیل کرے گا۔ اچھا لفظ ذلیل جو ہے نا برا لفظ ہے نا، میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں لیکن قرآن سے ثابت کروں گا، اپنی طرف سے مجھے اختیار نہیں کہ میں کسی کو کہوں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ کہا کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، تمام انسانوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، بندہ اور بندی، مرد اور عورتیں، جس طرح ہم مرد جو ہے نمازوں کے اندر کوتاہی، اس طرح میری ماؤں بہنوں میں بھی زیادہ کوتاہی۔ اب تو ٹیمپر پیمپر آ گئے ہیں، اب تو بہانے چھوڑ دو، اب تو شوہر کی آدھی تنخواہ تو ماشاءاللہ ان میں چلی جاتی ہے۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ پیمپر ہوتے کیا ہیں، پتا تھا آپ لوگوں کو؟ اب تو بہانہ ختم ہو گیا نا کہ بچوں نے پیشاب کر لیا تھا، بچوں نے خراب کر لیا تھا، اب تو بہانے ختم ہو گئے نا۔ اب تو نماز پڑھ لو، اللہ کی بندی ہو۔ ہاں شادی کی موسم ہو پھر دیکھ لو ان کا حال، پھر ساری بیماری، سارے بچے، سارے معاملے بھول جاتی ہیں۔ اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آئی آج تک اللہ کی بندیوں کی بات، میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں اگر سن رہی ہوں، یہ میں نے کپڑے آپ کے پاس پہنے ایک جوڑا، اس جوڑے میں 10 دفعہ آپ کے پاس آؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک دفعہ جوڑا پہن لے مر جائے گی، دوسرا جوڑا نہیں پہنے گی، نہیں یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے عورتوں نے۔ ارے بھائی دیکھ لیا تو کیا فرق پڑا؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں۔ بھئی آپ نے 50,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا جوڑا لیا تھا، ایک دفعہ تم پہن کے کسی شادی میں گئی تھی، اب پہننے سے کیا ہوگا؟ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اب لوگوں نے، عورتوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا تو کوئی کمال کر دیا کیا؟ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گھر میں؟ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ سوچا آپ نے کبھی؟ اور فوراً جو ہے نا آپ بھی بیٹی کی طرف لے کے، او بیٹی آج کل یہ ٹچ جو آئی ہے نا ماشاءاللہ کیا خوب تمہارے مزے ہیں یار، اس ٹچ کے آنے کے ساتھ جو ہے نا بڑے مزے آ گئے لوگوں کے۔ میں کہتا ہوں مزہ نہیں ہے بلکہ عذاب میں آ گئے ہیں، یاد رکھنا۔ پہلے گھر میں جھگڑا بھی ہوتا تھا، ساس اور بہو کا بھی جھگڑا ہوتا تھا، شوہر اور بیوی کا بھی جھگڑا ہوتا تھا، ندوں کا بھی جھگڑا ہوتا تھا، لیکن آئی گئی بات ہو گئی۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ فون، ابا کیا ہوا؟ آج میرے سے یہ معاملہ ہوا ہے، آجا بیٹی چھوڑ، ایسے ہم نے گھر والے دیکھے۔ اچھا بھائی آ گئی، طلاق لے لی؟ ہاں لے لی، ماشاءاللہ
जवान औरत है, दूसरा शोहर दोगे? ओ भाई तलाक तो जल्दी ले ली, दूसरा शोहर दोगे कि नहीं दोगे? वो इससे भी खतरनाक साबित हो तो क्या करोगे? अम्मा बल्कि बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर अल्लाह के रसूल गए, फरमाया आपके चचा का बेटा कहाँ है, यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका शोहर कहाँ है? कहने लगे अब्बा थोड़ी बहुत हो गई थी, नाराज होकर चले गए कहीं। ये हर घर में होता है, कोई नई बात नहीं है। तो आपने किसी सहाबी से कहा कि तलाश तो करो, ये अली रज़ी अल्लाह है कहाँ? बंदे ने तलाश किया, पता हुआ लगा कि अली रज़ी मस्जिद में सोए हुए। आप कहते हो ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है, हमारी दौड़ यहां तक रब रखे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और दुआ करो कि ऐसे ही हो। हम किसी और के दर पे जाए, हम किसी मजार पे जाए, हम किसी कब्र पे जाए, इससे बेहतर है कि कहां की दौड़ है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद में। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे इसी पे हमारी मौत आ जाए, इसी दौड़ में हम लगे रहे, और आप सही हमारे लिए दुआ कर रहे हो। बंदा आ गया जी, वो अली रज़ी अल्लाह मस्जिद में सोए हुए। आपने बंदे से नहीं फरमाया कि जाओ उसको उठा के ले आओ, खुद आ गए। देखा कि अली रज़ी अल्लाह तआला सोए हुए हैं, कुछ हिस्सा जो है जमीन पे मट्टी लगी हुई है इनके जिस्म पे, उनको झाड़ रहे हैं। कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाओ। उनका लक़ब था अबुल हसन, क्योंकि हसन रज़ी अल्लाह उनका बड़ा बेटा है ना, उसकी वजह से उनका लक़ब अबुल हसन था। लेकिन अबू तुराब को इतना पसंद करते थे कि ये लक़ब मुझे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। यहाँ क्या मालूम हुआ कि दामाद की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी को भी इज्जत नहीं मिलेगी। ये मेरे कल लिख लेना, अगर न हो या तो फिर लिख के फिर जाना। उसको जब तक औलाद की तरह रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कभी भी तुम्हारी बच्ची को इज्जत नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना। हाँ, नालायक बंदा हो, शराबी हो, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, फिर तो एक अलग बात है, फिर इससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है ना, फोन पे फोन हो रही है, उस अल्लाह की बंदी को भी सोचना चाहिए कि मासूम बच्चे रुल जाते। असल तो मामला उन मासूम का है, न वो बाप कबूल कर रहा है, न आने वाला शोहर कबूल करेगा। रुल कौन गए कि जो मासूम बच्चे रुल गए, उनका क्या बनेगा? तो जल्दबाजी न किया करो, समझे ना आप। और अल्लाह के रसूल का क्या फरमान है? जल्दबाजी शैतानी अमल है, ये शैतान के बहकावे में मत आए। ये थोड़ी थोड़ी बातों में अपने घरों को मत उजाड़िए, थोड़ी थोड़ी बातों में अपने घरों को तबाह मत कीजिए। एक तो रिश्ते एक अल्लाह मालिक है, होते नहीं है, अगर हो जाए तो हमारे नखरे ऐसे हो कि ये 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर टूट जाए, फिर जी ये हुआ वो हुआ। नाराज ना होना, ये माशरे की चीजें हैं जो मुझे निशानदेही करना जरूरी है। क्या फरमाया कि ये बंदा मोहलत मांग रहा है, लेकिन मोहलत नहीं मिलेगी, मोहलत के दरवाजे सारे बंद हो चुके। कहा कि नमाजें भी इसने नहीं पढ़ी, और जब पिंडली खोल दी जाएगी अल्लाह के गांव सजदा करो। जिस बंदी ने दुनिया के अंदर अल्लाह को सजदा किया है, सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की है, वो तो फौरन सजदे में चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने नमाजों में सुस्ती की, काहली की, दिखलावा किया, इसकी तशरीह सही बुखारी के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिस बंदे ने दुनिया में नमाज पढ़ी लेकिन दिखलावे के लिए, नमाज में कोताही है, नमाज में सुस्ती है, एक पढ़ी तो 4 गुम हो गई, जुम्मा पढ़ा तो दूसरे जुम्मे तक, कभी कभी तो आदमी इंतजार करता है ईद नमाज पढ़ूंगा। वो जिससे रमजान चल रहा है ना, रमजान गुजर गया, ऐसे 2-4 यार आपस में बैठे हुए थे, एक दूसरे से पूछ रहे, भाई ये रमजान गुजरा, आपने रोजे रखे? यार रोजे तो मैंने नहीं रखे। अच्छा। फिर उससे सवाल हुआ कि आपने ईद नमाज पढ़ी? कहा ईद नमाज भी मैंने नहीं पढ़ी। फिर उससे कहा गया कि आपने सेवैयां खाई थी? कहता है इतना काफर मैं भी नहीं हूं। हाँ, तो ये समझते हैं कि नए कपड़े पहनने हैं, नए जूते पहनने हैं, सेवैयां खानी है, एक दूसरे को जो है ना मुबारक देनी है, गले मिलना है, समझो कि ये बहुत बड़ा कामयाब हो गया बंदा। समझ में नहीं आती। कहा कि ऐसे बंदों का हाल ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी पीठ को, इनकी कमर को, ये हाथ को जैसे लकड़ी की तरह ऐसे बिल्कुल सीधा सुन कर देगा, इसमें लचक नहीं रहेगी।
اب جو سجدے کا آرڈر ہے اب لچک تو ہے نہیں، کیسے یہ سجدہ کرے؟ دنیا میں تو آذان آتی تھی نا، وہاں بھی بلایا گیا ہے. یدعون کی معنی کیا ہے؟ پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے. اب کیسے بلائے جائیں گے، کیسے پکارے جائیں گے یہ تو رب جانتا ہے، لیکن اگر پکارے جائیں گے کس کی طرف؟ سجدے کی طرف. آؤ اللہ کو سجدہ کرو. یہاں بھی پکار آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آپ کے میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یار یہ مولویوں کا کام یہ ہے، جب بھی دیکھو اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. فجر میں یار اتنی آواز زور سے دیتا ہے، ہمارے بچے تو ایسے جو بیچارے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. اچھا اتنے ڈرتے آپ کے بچے؟ نہیں، اصل میں نے خود ہی نماز نہیں پڑھنی تھی نا، وہ خواہ مولوی صاحب نے آزان دے دی، میں نے بڑی میٹھی نیند میں تھا، ویسے بھی ساری رات جو ہے نا موبائل چلا کے ابھی تو 5 بجے میں سویا تھا، اور 5:30 بجے مولوی صاحب نے آدھے گھنٹے میں کہا اللہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، کیا آپ کے ناز ہیں، کیا آپ کے نخرے ہیں، کیا آپ کی نمازیں ہیں، کیا آپ کو اللہ کا راضی کر رہا ہے. معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے. اللہ گواہ ہے. دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے اور ہمیں دین کی سمجھ دے دے. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. کہ اس دن انسان چاہے گا کہ بھاگ کر اپنی جان چھڑا لوں، لیکن میں رب تمہیں کہوں تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. کہے گا کسی کی پناہ میں آ جاؤں، لا وزر میں رب کہتا ہوں کسی کی پناہ میں بھی نہیں آؤ گے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اس دن انسان کو ہم بتائیں گے کہ دنیا میں پیچھے کیا چھوڑ کیا اور آگے تم نے کیا بھیجا ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی. اللہ کہتے اس وقت کہے گا کاش کہ میں اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں دنیا کے لیے نہیں قیامت کے لیے کچھ بھیج دیتا. اب اسے احساس ہو رہا ہے لیکن معاملہ تو ختم ہو چکا. ہائے افسوس کہ میں نے 70 سال 80 سال ایسے زندگی گزار دی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اعلان ہوگا او بندے ایسی سزا دوں گا اس سے پہلے تمہیں کسی نے سزا نہیں دی ہوگی. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ایسے تمہیں جکڑوں گا اس سے پہلے تو کسی کی جکڑ میں نہیں آیا. کتنی بڑی بات ہے. جب یہ افسوس کر رہا ہے اوپر سے جواب اس کو مل رہا ہے کہ میرے بندے تو نے جو ہے کسی طرح بھی دھیان نہیں دھرا. اب اس چیز کو دیکھ کے تو رو رہا ہے، لیکن سن لے، بھاگنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی، پناہ کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی. ایسی سزا دوں گا کہ اس سے پہلے کسی سزا سے تیرا واسطہ نہیں پڑا. ایسا تمہیں پکڑوں گا، ایسا تمہیں جکڑوں گا، ایسا تمہیں قید کروں گا اس سے پہلے تم نے کبھی ایسی قید نہیں دیکھی ہوگی. تنور نما چیز ہوگی، جہنم میں بندے کو ڈال کر اوپر سے بند کر دو. ایسی قید دیکھی آپ نے؟ کتنی خطرناک ہوگی کہ بندہ جہنم کی آگ، اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہی کافی تھی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی. مجھے بتائے کہ بندے کی حالت کیا ہوگی. اور پھر جہنم میں ڈال کے اس کو جو ہے دھکنا دے کے بند کر دیا جائے کہ چل تیرا یہی ٹھکانہ ہے. خود اللہ کے رسول حدیث تو سن چکے ہو نا آپ، صحیح بخاری کی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ تنور نما چیز ہے، اس میں کچھ بندے اور بندیاں ہیں، عورتیں اور مرد ہیں. اچانک ایسے چیختے ہیں، چیختی ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے جھانک کر دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں جل رہی تھی. جیسے ہی نیچے سے آگ آتی تھی یہ خوب روتے، پھر یہ آگ جاتی خاموش ہو جاتے. تو میں نے پوچھا فرشتوں کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کا ارتکاب کرتی تھی، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کا ارتکاب کرتے تھے. یہ تنور نما چیز تو اللہ کے رسول نے برزخ میں بتا دیا یہ زندگی میں ان کو سزا ملے گی. اللہ کے بندو، یہاں کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. اب کمر اس کی اینٹھی ہوئی ہے، سجدہ کیسے کرے؟ کر نہیں پا رہا. لیکن مرتا کیا نہ کرتا، یہاں نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. کہا کہ بندے کو میں نے ڈھیل دے رکھی، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. یہاں ڈھیل ہے وہاں ڈھیل نہیں ہوگی.
وہاں آپ کو ڈھیل نہیں ملے گی، پھر سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بندے کی کمر جو ہے بالکل سخت ہے، سجدہ جو کرے گا تو کیسے ہوگا؟ الٹا پڑا ہوگا نا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کہا کہ آنکھ اس کی ڈرتی ہوگی، ذلت اور خوار اس پر مسلط ہوگی، اس سے پہلے یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، بالکل صحیح سلامت تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ شروع سے سزا میں تھے، نہیں، میں نے ان کو اب یہ سزا دی ہے، اور اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال میرے محترم، یہ مہینہ جو ہے بڑا غنیمت کا مہینہ ہے، موسم بہار، کون سی بہار؟ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، وَلِلَّهُ عُتْقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ اللہ تعالیٰ روزانہ بے انتہا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے، اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کرے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔